بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پورے پاکستان میں جو اس وقت باتیں ہو رہی ہیں کہ پاکستان ڈیفالٹ کرنے والا ہے، کچھ کہتے ہیں پاکستان ڈیفالٹ کر چکا ہے اور کچھ بولتے ہیں ڈیفالٹ کا خطرہ ٹل چکا ہے، تو اس حوالے سے تفصیلی بات کریں گے۔ ہو سکتا ہے ویڈیو تھوڑی لمبی بھی ہو جائے۔ تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ڈیفالٹ ہوتا کیا ہے، یعنی اگر کسی ملک کا دیوالیہ نکل جائے تو وہ کیسے نکلتا ہے۔ تو اس حوالے سے جو معاشی ماہرین ہیں ان کا کہنا ہے کہ ایسا ملک جس پر قرضے بھی ہوں اور ان قرضوں پر سود بھی ہو اور ان تمام چیزوں کی اگر وہ ادائیگی نہ کر سکے تو اس ملک کو ڈیفالٹ تصور کیا جاتا ہے، یعنی وہ ملک نہ اپنے قرضے واپس کر سکتا ہو اور نہ ان قرضوں پر جو سود ہوتا ہے وہ بھی نہ دے پا رہا ہو، تو اس ملک کو ڈیفالٹ ڈکلیئر کر دیا جاتا ہے۔ اب ڈیفالٹ کی جو نشانی ہوتی ہے اس کی پہلی علامت یہ ہے کہ زر مبادلہ کے ذخائر، یعنی جو قومی خزانہ اسٹیٹ بینک کے پاس پڑا ہوتا ہے وہ کم ہو جائے اور اس کے مقابلے میں بیرونی قرضوں کی قسطیں اور سود کی ادائیگی کتنی ہونی ہے، یہ دیکھ کر آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ملک ڈیفالٹ والی پوزیشن میں آ چکا ہے۔ یعنی ملک کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تیزی سے بڑھ رہا ہو اور زر مبادلہ کے ذخائر تیزی سے نیچے آ رہے ہوں اور اس کے مقابلے میں بیرونی قرضوں کی ادائیگی اور سود کی ادائیگی کرنا مسئلہ بن جائے، تو ان چیزوں سے پتہ لگ جاتا ہے کہ ملک دیوالیہ ہونے کی طرف تیزی سے بڑھ رہا ہے۔ تو اس بات سے تو یہ تو پتہ لگ گیا کہ ڈیفالٹ ہوتا کیا ہے۔ اب دیوالیہ ہونے کے اثرات کیا ہوتے ہیں، یعنی اگر کوئی ملک دیوالیہ ہو جاتا ہے تو وہاں کیا ہوتا ہے یا اس کے کیا اثرات ہوتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو اگر کوئی ملک ڈیفالٹر ہو جاتا ہے تو انٹرنیشنل مارکیٹ میں اس کی کریڈٹ ریٹنگ کم ہو جاتی ہے، یعنی جو دنیا آپ کو ادھار پر چیزیں دیتی ہے وہ دینا بند کر دیتی ہے۔ جیسے پاکستان سعودی عرب سے بہت بار ادھار پر پٹرول لے چکا ہے، تو سب سے پہلے تو وہ آپ کا پٹرول بند ہو جائے گا، اور دوسرا آپ کو عالمی مارکیٹ سے قرضے بھی ملنے بند ہو جائیں گے۔ جیسے کہ بہت سارے مالیاتی ادارے ہیں، IMF، ایشیائی ترقیاتی بینک اور ورلڈ بینک وغیرہ، وہ آپ کو مزید قرضے دینے بند کر دیں گے۔ اور ڈیفالٹ سے جو سب سے بڑا نقصان ہوتا ہے وہ ہے ملک سے جانے والا تجارتی مال ضبط کر لیا جاتا ہے، اور اس ملک کے جو ہوائی جہاز اور بحری جہاز جو کسی دوسرے ملک میں گئے ہوتے ہیں وہ وہاں پر قبضے میں لے لیے جاتے ہیں۔ اور ڈیفالٹ کی صورت میں اس ملک کی اسٹاک مارکیٹ بری طرح سے کریش کر جاتی ہے، جس سے اس ملک کی کرنسی بہت تیزی کے ساتھ ڈی ویلیو ہونا شروع ہو جاتی ہے اور اس ملک میں ڈالر کی قدر میں بہت زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے۔ یعنی خدا نخواستہ اگر پاکستان ڈیفالٹ کرتا ہے تو آپ کو ڈالر کا ریٹ 500 سے بھی زیادہ ملے گا اور ہمارے پاکستانی پیسے کی ویلیو بہت زیادہ کم ہو جائے گی، اور ویلیو اتنی تیزی سے کم ہو جاتی ہے جیسے وینزویلا کا حال ہوا تھا۔ وہاں ان کی کرنسی سڑکوں پر پڑی نظر آتی تھی اور لوگ ان کو کاغذ سمجھ کر ان کے اوپر سے چل کر گزر جاتے تھے۔ اور جو ریسنٹلی سری لنکا میں ہوا تھا، لوگوں نے اٹیک کر دیا تھا وزیر اعظم کے گھر پر اور توڑ پھوڑ کی، پر سری لنکا کے سٹیک ہولڈر الگ تھے۔ چھوٹا سا ملک تھا، چھوٹا سا بیل آؤٹ پیکج تھا اور چھوٹی سی اکانومی تھی۔ دوست ممالک نے مدد کی اور وہ نارملائز ہو گیا۔ پر ہمارا اس سچویشن کے اندر کوئی دوست شوست نہیں ہے جو کہ ہماری مدد کر سکے، ہمیں تو چاروں طرف دشمنوں نے گھیرا ہوا ہے۔ اللہ نہ کرے پاکستان کا حال ایسا ہو۔ اب پاکستان کے ذمے جو واجب الادا رقم ہے وہ کیا ہے؟ اب یہاں سے آپ کو پتہ لگے گا کہ پاکستان ڈیفالٹ کر رہا ہے یا نہیں۔ پاکستان کے ذمے جو قرضہ ہے وہ ہے 73 ارب ڈالر، جو پاکستان نے اگلے 3 سال میں واپس کرنا ہے۔ اب یہ رقم کہاں سے آئے گی کسی کو نہیں پتہ۔ اور اس وقت پاکستان میں جو ٹوٹل زر مبادلہ کے ذخائر پڑے ہوئے ہیں وہ ہیں 6.7 ارب ڈالر کے، یعنی پاکستان کے خزانے میں جو ٹوٹل رقم موجود ہے وہ ہے 6.7 ارب ڈالر۔ اور یہ جو تقریباً 6.25 ارب ڈالر بھی ہیں یہ بھی کوئی ہمارے اپنے پیسے نہیں ہیں۔ ان میں سے 3 ارب ڈالر سعودی عرب کے ہیں اور 2 ارب ڈالر چائنا کے ہیں۔ ان ڈالرز کو ہم امانت کے طور پر اسٹیٹ بینک کے اندر تو رکھ سکتے ہیں، پر ہم ان کو استعمال نہیں کر سکتے۔ یہ پیسے ہمارے دوست ممالک نے پاکستان کے زر مبادلہ کے ذخائر کو سٹیبل کرنے کے لیے رکھوائے ہوئے ہیں، جن کو ہم کسی بھی صورت سپینڈ نہیں کر سکتے۔ اب یہ جو 73 ارب ڈالر پاکستان نے اگلے 3 سال میں واپس کرنے ہیں، اس رقم کو یقینی بنانے کے لیے اس سال جون تک، یعنی جون 2023 تک پاکستان کو 28 ارب ڈالر درکار ہیں، اور پاکستان کے خزانے میں کتنی رقم پڑی ہوئی ہے وہ ہے صرف 6.7 ارب ڈالر، اور اس میں سے 5 ارب آپ نکال دیں تو پیچھے بچتے ہیں 1.6 ارب ڈالر۔ یہ جو زر مبادلہ کے ذخائر 6.7 ارب ڈالر ہیں، آپ 8 ماہ پیچھے چلے جائیں، یہی ذخائر عمران خان کے دور میں 18 ارب ڈالر تھے، جو کہ اتنی تیزی کے ساتھ نیچے آئے ہیں کہ 8 ماہ میں 6.7 ارب ڈالر پر پہنچ چکے ہیں۔
تو اس صورتحال کے اندر پاکستان ڈیفالٹ کر جائے یہ اتنا ضروری نہیں تھا جتنا کہ رجیم چینج آپریشن ضروری تھا۔ اب جو ایف بی آر کے سابق چیئرمین ہیں شبر زیدی صاحب، ان کا کہنا ہے کہ پاکستان ٹیکنیکلی طور پر ڈیفالٹ کر چکا ہے، پر پاکستان کے وزیر خزانہ اسحاق ڈار اس کو شو نہیں کروا رہے۔ وہ کہتے ہیں پاکستان کے پاس پیمنٹ کرنے کے لیے کوئی پیسے موجود نہیں ہیں اور ہمارے پاس آئی ایم ایف کی تمام شرطیں ماننے کے علاوہ کوئی اور آپشن بھی نہیں ہے۔ پاکستان امپورٹرز کو ڈالر دینے کی پوزیشن میں نہیں ہے اور پاکستان میں اس وقت 4.5 ارب ڈالر کی ایل سی پینڈنگ پڑی ہوئی ہے۔ کنٹینر سامان لے کر بندرگاہ پہ کھڑے ہیں اور اسٹیٹ بینک نے ایل سی کھولنے سے سختی سے منع کیا ہوا ہے، جس کی وجہ سے پاکستان ٹیکنیکلی طور پر ڈیفالٹ کر چکا ہے، یعنی صرف اعلان ہونا باقی ہے، باقی پاکستان کے پلے اب کچھ نہیں رہا۔ اور مفتہ اسماعیل صاحب صحیح کہتے تھے کہ پاکستان کے پاس اب کوئی بھی آپشن موجود نہیں ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان میں فائنینشیل ایمرجنسی نافذ کرنے کا بھی خطرہ موجود ہے۔ اب فائنینشیل ایمرجنسی کیا ہے؟ سب سے پہلے تو 6 بجے تک ساری مارکیٹیں بند کر دی جائیں گی تاکہ بجلی کی کھپت سے بچا جا سکے، صرف ضروری ایل سی کھولنے کی اجازت ہونی چاہیے اور پیٹرول کا استعمال بھی کم کیا جائے، بلکہ صرف ضروری کاموں کے لیے ہی پیٹرول اور ڈیزل کی فراہمی دی جائے گی، یعنی سائیکل والے دور کی طرف واپس آیا جائے گا۔ پہلے تو پیٹرول کی قلت ہوگی اور اس کے بعد سڑکوں پر گاڑیاں کھڑی نظر آئیں گی۔ اب جو سب سے انٹرسٹنگ صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کے منسٹری آف ڈیفنس نے بول دیا ہے کہ پاکستان کے پاس ہتھیار خریدنے کے لیے پیسے ختم ہو چکے ہیں۔ دنیا کی 6ٹھی سب سے بڑی آرمی ہے اور ان کے پاس بھی پیسے ختم ہو چکے ہیں، اور وزارت خزانہ نے بھی اس بات کی آفیشیلی تصدیق کر دی ہے کہ منسٹری آف ڈیفنس کے پاس پیسے ختم ہو چکے ہیں۔ پاکستان کے زیادہ تر ویپن امپورٹ ہوتے ہیں، پاکستان کے ٹینک اور توپوں کے پرزے اور ان کے لیے پیٹرول، اور جو پاکستان کا سب سے واحد اثاثہ ہے JF-17 جو آدھا پاکستان میں بنتا ہے اور آدھا چائنا میں بنتا ہے، اس کے ٹائروں سے لے کے ٹائروں میں بھرے جانے والی ہوا تک امپورٹ ہوتی ہے، اور منسٹری آف ڈیفنس کے پاس پیسے اب ختم ہو چکے ہیں۔ پر پاکستانی میڈیا آپ کو یہ خبر نہیں دے گا، کیونکہ ان کے نزدیک توشہ خانہ کیس میں کیا ہوا، مونس الہی نے کیا کہا، پرویز الہی نے کیا کہا، ذل الہی نے کیا کہا، اس جیسی فضول خبروں کے علاوہ اور کوئی خبر نہیں ہے کہ پاکستان کن حالات سے گزر رہا ہے۔ اب آپ دیکھیں، جیسا کہ انڈین آرمی چیف نے پاکستان کو دھمکی لگائی تھی کہ ہم آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان پر حملہ کر دیں گے، اگر وہ ایسا کر دیتے ہیں تو آپ کی آرمی کہاں کھڑی نظر آئے گی آپ کو؟ فوج کو تو بہت ساری چیزوں کی ضرورت ہوگی، اور جب ڈالر ہی نہیں ہوں گے تو وہ اپنا سامان کیسے پورا کریں گے؟ سب سے الارمنگ سچویشن تو یہ ہے پاکستان کے لیے۔ اب جو پاکستان میں ڈیفالٹ کی سچویشن ہے وہ ہے کہ فی الحال تو پاکستان نے جو پچھلے دنوں بانڈز کے اندر 1 ارب ڈالر کی پیمنٹ کی تھی اور نیکسٹ پیمنٹ اب 2024 میں کرنی ہے، تو فی الحال تو پاکستان بچ گیا ہے ڈیفالٹ والی سچویشن سے۔ پر جو مسئلہ ہے وہ ہے لیکوڈیٹی کرائسس کا، یعنی فوری طور پر کیش، جو کہ پاکستان کے پاس نہیں ہے، اور ہم اسی وجہ سے سٹیپ بائی سٹیپ ڈیفالٹ کی طرف بڑھ رہے ہیں، بلکہ بہت تیزی کے ساتھ بڑھ رہے ہیں۔ اب جو ہمارے فائنانس منسٹر ہیں اسحاق ڈار صاحب، بلکہ اسحاق ڈالر صاحب، جو پاکستان میں آنے سے پہلے ہی کہہ چکے تھے کہ میں ڈالر 200 سے نیچے لے آؤں گا، بس آپ میرے آنے کا انتظار کریں، اور پاکستان میں آنے کے بعد اسحاق ڈار کا ایٹیٹیوڈ ایسا تھا کہ جیسے کسی سرکاری اسکول کا ہیڈ ماسٹر آ گیا ہو، اور آتا ہی سب پہ تڑیاں لگانا شروع کر دی۔ بینکوں کو بولا ڈالر نکالو، انویسٹروں کو بولا ڈالر نکالو۔ اس سے چلو اتنا تو فرق پڑ گیا کہ ڈالر تھوڑا نیچے آ گیا، پر جو سب سے بڑی تڑی لگائی ہے وہ لگائی ہے آئی ایم ایف کو۔ انہوں نے ایک شو میں بیٹھ کے بولا کہ آئی ایم ایف نے آنا ہے تو آؤ، نہیں آتے تو نہ آؤ، دفع ہو جاؤ، وڑو جا کر، میں خود ہی مینیج کر لوں گا۔ تو اس سے کیا ہوا؟ انہوں نے جو دسمبر میں پاکستان میں آنا تھا وہ ٹور انہوں نے کیا کینسل، اور اب وہ جا رہے ہیں اپنی کرسمس کی چھٹیوں پر۔ تو جنوری تک تو اسحاق ڈار صاحب بیٹھ کر ان کا کریں انتظار، یا ایک راستہ ہے اسحاق ڈار کے پاس کہ وہ فوری طور پر ٹکٹ کٹوائیں اور امریکہ میں چلے جائیں اور وہاں جا کر سینٹا کلاز بن کر اعلان کر دیں کہ امریکہ اس سال کرسمس 25 دسمبر کے بجائے 25 جنوری کو منائے گا، تو اس سے آئی ایم ایف والوں کو 1 مہینے کا وقت مل جائے گا اور وہ شاید ابھی آ کر اناؤنس کر دیں کہ ہم اگلی قسط دینے کو تیار ہیں، ورنہ اس کے علاوہ تو اور کوئی حل نہیں ہے اسحاق ڈار کے پاس۔ اب اس سب کے اندر جو چیز دیکھنے والی ہے کہ پاکستان کا جو ٹوٹل اثاثہ یعنی 1.6 ارب ڈالر جو قومی خزانے کے اندر موجود ہیں، یا تو آپ ان سے اگلے ماہ کا پیٹرول خرید لیں یا پھر کھانے پینے کا سامان خرید لیں،
اب یہ فیصلہ پاکستانی عوام کو کرنا ہے کہ وہ کھانے پینے کے سامان کے بغیر رہ سکتے ہیں یا پٹرول اور ڈیزل کے بغیر۔ اگر آپ کو میری نیوز اچھی لگی تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیو ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔